الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے سیشن میں، پہلے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالی منہج سے متعلق ایک بہت ہی اہم سوال اور وقت کا بہت ہی حساس موضوع، جو صحیح عقیدے اور صحیح منہج کے علماء کے لیے اور ایسے ہی امت کے ناصحین اور خیرخواہوں کے لیے بہت زیادہ فکر بندی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے سے متعلق یہ سوال ہے۔ سوال ہے پرانا اور اس کے اس کا جواب بھی موجود ہے، لیکن اس کی حساسیت اور اس مسئلے کی جو سنگینی ہے، اسے آج بھی ایسے ہی محسوس کیا جا رہا ہے جیسے اس وقت محسوس کیا گیا تھا جب یہ سوال کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 104 ہمارے سامنے ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر 473 ہے، یہ نئے والے ایڈیشن میں۔ اس سوال میں سوال نمبر 104 میں پوچھا جا رہا ہے، سوال لمبا ہے اور سوال کرنے والے نے بہت ہی دکھ کے ساتھ، بہت ہی دردمندی کے ساتھ یہ سوال کیا ہے۔ کہتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ سے کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو سعودیہ سے باہر دعوت کے لیے نکلتے ہیں؟ دیکھیں، دعوت کے لیے نکلتے ہیں، فلاں ملک سے نکلتے ہیں، فلاں فلاں ملکوں میں جاتے ہیں، کسی نہ کسی ملک سے نکلتے ہیں، کسی نہ کسی ملک میں جاتے ہیں۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی حساسیت کا نقطہ ہے کہ کہاں سے نکل کر کہاں جاتے ہیں۔ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے پوری دنیا میں، روئے زمین پر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کمیوں کی، کوتاہیوں کی اصلاح فرمائے اور ان کی تائید فرمائے، ان کی حمایت فرمائے، انہیں توحید و سنت کے منہج پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایسا ملک ہے جو واحد ایسا ملک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک منہج و عقیدہ سلف صالحین کا حکومت کے پیمانے پر پورے ملک میں سارے علماء اور اسی طرح سے فتویٰ بورڈ، ایسے ہی کبار علماء، ساری یونیورسٹیاں، سارے ادارے چھوٹے بڑے، سب کچھ ایک ہی عقیدے اور ایک ہی منہج کے حامل ہیں۔ کوئی فرقہ نہیں، کوئی ٹولی نہیں، کوئی گروہ نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی انتشار نہیں۔ الحمدللہ پورا ملک ایک ولی امر کے تابع، اور وہی بات جو جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام۔ اس حدیث کی اگر کوئی عملی تطبیق اس دور میں دیکھنا چاہتا ہے تو روئے زمین پر ایک ہی ملک ہے جسے اس کی مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، بس وہ ہے مملکت سعودی عرب۔ تو مسلمانوں کی جماعت پوری کی پورا ملک ایک ہی عقیدے پر، ایک ہی منہج پر، ایک ہی طریقے پر، ایک ہی اصول اور ضابطے پر، اور سب کا ایک ہی ولی امر اور حاکم، اسی کے تحت پورا ملک رواں دواں ہے، امن و عافیت، آشتی، سلامتی، ہر طرح کا وہ ملک گہوارہ بنا ہوا ہے۔ تو اب وہاں سے نکل کر کے کوئی جائے، وہاں سے نکل کر کے کوئی جائے، یہاں پر کہتے ہیں سوال کہ سعودیہ سے باہر دعوت کے لیے نکلتے ہیں جبکہ وہ دوسرے سے علم حاصل نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ علم حاصل کیے بغیر کس لیے نکل رہے ہیں؟ سعودیہ سے باہر دعوت کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ترتیب الٹ گئی کہ نہیں الٹ گئی؟ علم حاصل کرنا ہے سب سے پہلے، عمل کرنا ہے دوسرے نمبر پر، اس کے بعد دعوت دینا ہے تیسرے نمبر پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں اور بغیر علم کے سعودیہ سے باہر جا رہے ہیں، سعودیہ سے باہر جا رہے ہیں کس کام کے لیے؟ دعوت کے لیے۔ تو دعوت کے لیے پہلے جا رہے ہیں اور علم حاصل نہیں کیا ہوا ہے، ترتیب الٹ گئی۔ علم سے پہلے دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں، علم سے پہلے دعوت کا کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو بھی نکلنے کے لیے ابھارتے ہیں۔
चलो आप लोग भी चलो, जुड़ो, साथ में आओ, हम सब चलते हैं, लोगों को दीन की दावत देंगे। दीन की दावत के लिए लोगों को उभारते हैं, निकलने के लिए लोगों को आमादा करते हैं, और बड़ी अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। बड़ी अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। अजीबोगरीब बातें क्या है? अजीबोगरीब बातों में से ये आगे आ भी रहा है, कुछ बातें आगे आ रही हैं, और बड़ी अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। उनका दावा है कि जो अल्लाह की राह में दावत के लिए निकलेगा, अल्लाह ताला उसे इल्हाम फरमाएगा। देखा आपने? यानी जो आदमी दावत के लिए निकलेगा, इल्हाम फरमाएगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पहले अल्लाह ताला की वही की रोशनी पाते थे, बाद में दावत का काम करते थे। ऐसा तो नहीं था कि वो निकल जाते हो और बाद में इल्हाम होता हो, बाद में अल्लाह दिल में डालता हो, बाद में वही आती हो, ऐसा तो नहीं था। अल्लाह ताला का जो कलाम, अल्लाह का जो पैगाम आता, अंबिया उसे पहुंचाते। अब अंबिया की बात भी नहीं है, ये तो अवाम की बात है और बेइल्मों की बात है। आम तौर पर जो जुहला होते हैं उनकी बात चल रही है। ये बात कहना कि जो लोग दावत के अंदर निकलेंगे, दावत का काम करने के लिए निकलेंगे, उन पर उन्हें इल्हाम होगा, यानी अल्लाह ताला उनके दिल में बातों को डालेगा, दिल में बातों को डालेगा। इल्हाम खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर दिल में किसी चीज का डाल दिया जाना इल्हाम कहलाता है। अब यह अकीदा कितना खतरनाक है कि आप बाहर निकलेंगे दावत का काम करने के लिए तो अल्लाह ताला आपके दिल में इल्हाम करेगा। बदअकीदगी है ये तसव्वुफ का अकीदा है, सूफियत का अकीदा है, जिनका दीन ही इल्हाम पर, कश्फ पर, करामात पर, ख्वाबों पर, मनामात पर, है ना, मुराकबे पर, इस तरह के बहुत सारे अल्फाज भी उन्होंने बना रखे हैं जिनसे वो अपने अकीदे और अपने मनहज को जोड़े हुए हैं और उसी बात को वो लोगों के सामने पेश करते हैं। तो अब ये अकीदा कि जो दावत की, जो अल्लाह की राह में दावत के लिए निकलेगा, अल्लाह ताला उसे इल्हाम फरमाएगा, कितनी अजीबोगरीब बात है। कहां से ये बात लेकर के आए? कुरान में है, सुन्नत में है, कहां है ये बात? मेरे भाइयों, इस तरह की बातें ये करते हैं तो ये अजीब बात है, गरीब बात है। वाकई कुरान और सुन्नत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही कहते हैं, नीज उनका ये भी दावा है कि इल्म कोई बुनियादी शर्त नहीं है। इल्म कोई बुनियादी शर्त नहीं है। ठीक है, इल्म होना चाहिए, लेकिन कोई बुनियादी शर्त नहीं है, यानी असल शर्तों में से ये शर्त नहीं है कि दावत का काम करने के लिए इल्म होना जरूरी है। तो अब जब इल्हाम होगा रास्ते में चल चल करके जुहला को, जो मतलब जो इल्म से कोरे हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, और वो दावत की राह में, अल्लाह की दीन की तरफ बुलाने की राह में निकलेंगे तो इल्हाम होगा, ये अकीदा नजरिया रखने वाले हैं। तो आप बताइए कि फिर कोई बड़ी बात है ये कहना कि इल्म कोई बुनियादी शर्त नहीं है दावत का काम करने के लिए। अगर इल्हाम के बजाय कुरान करीम को पढ़ते, सुन्नत को पढ़ते, सीखते तो समझ में आता कि इल्म बुनियादी शर्तों में से, इल्म दावत इल्लाह के लिए बुनियादी शर्तों में से एक शर्त है, अव्वलीन शर्त है, बल्कि अव्वलीन शर्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर खुद अपने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से बयान फरमाया, अदउ इलल्लाहि अला बसीरा, मैं तो इल्म के साथ लोगों को अल्लाह की दावत देता हूं, अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, और यही काम मेरे पैरोकार भी करते हैं। अला बसीरा आना व मन इत्तबाअनी, मैं और मेरे पैरोकार, यही तरीका है। इल्म और बसीरत और यकीन के साथ जो बात हम कह रहे हैं, अकीदे की, ईमान की, अमल की, उस पर पूरा यकीन है और उसकी तरफ हम दावत देते हैं। तो अगर कुरान और सुन्नत को पढ़ने से इल्म हासिल होगा तो उसमें पता चलेगा कि दावत के लिए बुनियादी शर्त इल्म है। लेकिन जब बाहर निकल कर इल्म से पहले दावत देने का काम करना शुरू कर दिया जाएगा और ये कहा जाएगा बाहर निकलने के बाद इल्हाम होगा, तो उस तरह के इल्हाम में यही बात आएगी कि दावत के लिए इल्म कोई जरूरी काम नहीं है। तो ये मसला, सवाल एक है, लेकिन सवाल के अंदर बहुत सारे गोशों को समेट लिया गया है, बहुत सारे पहलुओं को समेट लिया गया। इनका यह भी दावा है कि इल्म कोई बुनियादी शर्त नहीं है। तो ये तो हो गई बात इन लोगों की जो ऐसा करते हैं।
حالانکہ سائل کہتا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ سے باہر جانے والے کو بہت سارے ادیان و مذاہب کا سامنا ہوگا۔ سعودی عرب میں توحید ہے، سنت ہے، اسلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا مشن ہے، منہج ہے۔ وہاں تو کوئی الہاد نہیں، وہاں تو کوئی بے دینی نہیں، وہاں تو عیسائیت نہیں، وہاں تو یہودیت نہیں، وہاں تو قبر پرستی نہیں، وہاں تو ہے نا، اور اشتراکیت نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، سارے انحرافات یہ سب کہاں ملیں گے؟ جب باہر نکلیں گے تو دنیا بھر کے عقائد، نظریات، افکار کے لوگوں سے سامنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سعودیہ سے باہر جانے والے کو بہت سارے ادیان و مذاہب کا سامنا ہوگا اور اس سے بہت سارے سوالات کیے جائیں گے۔ ایک آدمی دعوت کے لیے باہر نکلے گا، جس ملک میں جائے گا وہاں کے لوگ پوچھیں گے، جہاں جائے گا وہاں کے لوگ سوال کریں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ الگ الگ عقیدے، نظریات، دین، دھرم، ازم، افکار والے لوگ موجود ہیں، سب لوگ الگ الگ سوالات کریں گے۔ ایک آدمی علم سے کوڑا ہے، کیسے جواب دے گا؟ جو آدمی علم سے عاری ہے، یتیم ہے، علم ہے ہی نہیں اس کے پاس، وہ تو نکلا ہے اس لیے کہ نکلوں گا تو مجھے الہام ہوگا، تو آپ بتائیے، سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ سعودیہ سے باہر نکلنے کے بعد تو بہت سارے لوگوں سے اس کا سابقہ ہوگا، سامنا ہوگا، بھلا وہ ان سے کیسے سامنا کرے گا، کیسے ان کو سمجھائے گا، کیسے ان کے سوالات کے جوابات دے گا؟ ان کی بہت ساری شبہات آئیں گے، بہت سارے اعتراضات آئیں گے، وہ کہاں سے جواب دے گا جب اس کے پاس علم نہیں ہے؟ اور علم حاصل کرنا بنیادی شرط نہیں ہے اس کے نزدیک۔ تو یہ سوال کر رہا ہے، اس سے بہت سارے سوالات کیے جائیں گے۔ شیخ محترم، کیا آپ نہیں خیال کرتے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے؟ ہتھیار، یہ کون سا ہتھیار ہے؟ یہ علم کا ہتھیار، علم کے ہتھیار سے، علم کے اسلحے سے لیس ہونا۔ علم کی، قرآن، اور علم کس کا نام ہے؟ علم نام ہے قرآن کا، قال اللہ کا، علم نام ہے قال الرسول کا، علم نام ہے قال الصحابہ کا۔ العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان مل علم نصبک للخلاف صفاہتا بین الرسول وبین قول فلانی۔ تو اصل یہ ہے کہ علم نہیں ہے آدمی کے پاس، علم نہیں ہے، علم سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اسی ہتھیار سے آدمی لیس نہیں ہے۔ کیسے وہ دعوت کا کام کرے گا؟ کیسے لوگوں سے سامنا کرے گا؟ کیسے وہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مشرکین کے، ایسے ہی ملحدین کے، دہریوں کے، صوفی، دیگر بہت سارے لوگ، ان کے شبہات کا جواب وہ کہاں سے دے گا؟ کیسے دے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کا سامنا کر سکے، سوالات کے جوابات، اشکالات، شبہات اور سارے ڈاؤٹس کو کلیئر کر سکے۔ علم کے بغیر کیسے کرے گا؟ تاکہ وہ لوگوں کا سامنا کر سکے۔ کہتے ہیں بالخصوص مشرقی ایشیا میں تو لوگ مجدد دعوت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کے سخت خلاف ہے کہ نہیں؟ آپ سوچیں سوال کرنے والا کس قدر فکر مند ہے، کتنی باریکی سے سوال کر رہا ہے کہ جب باہر نکلے گا، مشرقی ایشیا کے ممالک بہت سارے ہیں، جس میں یہ خلیج کے ممالک بھی آتے ہیں اور اطراف کے بہت سارے ممالک آتے ہیں، تقریباً 18-20 ملک تو کم سے کم ہوں گے ہی۔ تو کہتے ہیں کہ ان ملکوں میں عام طور پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کے سخت مخالفین موجود ہیں، دشمنان موجود ہیں، ان سے بھی سابقہ ہوگا، اس سے بھی سامنا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں وہ کیسے ان کے سوالات کا جواب دے گا؟ کیسے ان کے اعتراضات کو سمجھائے گا؟ امید کہ میرے سوال کا جواب دیں گے تاکہ سب کو فائدہ پہنچے۔ یہ تو سوال تھا میرے بھائیوں، یہ سوال کس قدر اہم ہے، اس کے اندر صوفیت کا، جہالت کے ساتھ دعوت کا، الہام کے نظریے کا، اور بغیر علم کے دعوت دینے کے نتیجے میں جو خطرناکیاں، سنگینیاں سامنے آ سکتی ہیں، وہ پھر دعوت توحید کے علم بردار مجدد الدعوہ یا امام الدعوت سلفیہ اس وقت پچھلے 250-300 سال کے بیچ میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی جو توحید کی دعوت کی خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، اس کے مخالفین
دنیا بھر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، آدمی باہر نکلے گا تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بھلا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا بغیر علم کی دعوت کا کام کرنے کے لیے کوئی نکل سکتا ہے؟ یہ ہے سوال. اس سوال کے جواب میں شیخ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنا دراصل وہ نکلنا نہیں ہے جو اس وقت یہ لوگ سمجھ رہے ہیں. اللہ کی راہ میں نکلنا، جب اس پر کوئی بات کرتا ہے کہ آپ لوگ جو نکلتے ہیں دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، اور گروہ بنا بنا کر کے، آپ جانتے ہیں ٹولیاں بنا بنا کر کے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں کوئی ایسا بر اعظم نہیں ہے جہاں تک آپ لوگ نہیں پہنچتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے آپ لوگوں کا طریقہ؟ علم حاصل کرنا سب سے بڑا کام ہے. پہلے علم حاصل کریں، بعد میں عمل کرنے کے بعد لوگوں کو جو پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیں. اپنے حلقوں میں لوگوں کی اصلاح کریں، عقیدے کی، ایمان کی، سنت کی مخالفتیں جو بدعت اور خرافات اور ہوائے نفس چلتا ہے اس کی اصلاح سدھار کا کام کریں. تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی نکلتے تھے، صحابہ کرام نکلتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ نکلتے تھے، کبار صحابہ نکلتے تھے، اور بعد کے لوگ بھی نکلتے رہے. اب اس طرح سے حوالے دے کر کے یہ اپنے نکلنے کو صحابہ کے نکلنے پر قیاس کرتے ہیں، یا اسی نکلنے پر اپنے نکلنے کو صحیح اور درست ثابت کرتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کا نکلنا کیسے ہوتا تھا؟ ایک مثال کوئی بتائے کہ کوئی صحابی نکلا اور وہ بغیر علم کے نکلا اور دعوت دینے چلا گیا، تعلیم دینے چلا گیا، سکھانے پڑھانے چلا گیا کسی قوم میں. ایک مثال کوئی بتائے. یا کوئی صحابی نکلتا تھا تو کیوں نکلتا تھا؟ اصل تو صحابہ کرام کا نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو عام کرنے کے لیے، اور اس روئے زمین سے شرک اور بدعقیدگی کا خاتمہ کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ نکلتے تھے. تو طالب علم کے لیے نکلتے تھے، بغیر علم کے دعوت دینے کے لیے صحابہ کبھی نہیں نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، اسلام کی دعوت عام ہو رہی تھی، قبائل دور دراز کے الحمدللہ اسلام کی دولت سے، اسلام کی نعمت سے مشرف ہو رہے تھے. اب جب ان کو اسلام مل جاتا، اسلام کی نعمت مل جاتی، تو قبیلے کے بعض نمائندے آتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ہمارے علاقے میں اسلام کی دعوت عام ہوئی ہے، لوگوں نے شرک سے، کفر سے توبہ کیا ہے، اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی معلم بھیج دیجئے، کوئی ہے نا ہم سب کی اصلاح کرنے والا بھیج دیجئے، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو دھیرے دھیرے صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، صحیح عمل اور ساری اسلام کی جو تعلیمات ہے اس سے روشناس کرائے، بتائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھیج دیا کرتے تھے. اور اسی سلسلے میں واقعہ بھی پیش آیا تھا جو 70 صحابہ کرام کے قتل کا اور شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. وہ بھی اسی پس منظر کا تھا، دھوکہ دینے والوں نے دھوکہ دیا اور لے جا کر کے 70 علماء کرام کو، قرائے صحابہ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تو علماء صحابہ کو بھیجا، جو علم والے صحابہ تھے ان کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا. وہ نکلتے تھے تو تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو توحید و سنت بتاتے تھے، اسلامی احکام اور شریعت کے مسائل کی واقفیت کراتے تھے. صحابہ کرام ایسے تو نہیں نکلتے تھے کبھی. تو اصل یہ ہے کہ ان کا نکلنا اور ان صحابہ کا نکلنا جس پر یہ اپنی بات کی تبریر کر رہے ہیں، اپنے نکلنے کو کا وجہ جواز پیش کر رہے ہیں، ان دونوں میں کوئی تال میل نہیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تو شیخ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنا دراصل وہ نکلنا نہیں ہے جو اس وقت یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں نکلنا غزوے کے لیے نکلنا ہے. اللہ کی راہ میں نکلنا کیسے ہے؟ غزوے کے لیے نکلنا ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں اس معنی میں ایک دو نہیں بہت ساری ہیں کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے وہ صحابہ کرام نکلتے تھے. یا پھر آپ کے صحابہ کو اپنے صحابہ کو آپ بھیجتے تھے کسی قوم کی، کسی قبیلے کی تعلیم کے لیے، اصلاح کے لیے، تو وہ عالم فاضل امام ہوتا تھا. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان صحابہ کے علم کا، ہمارے ذہن و دماغ میں مطلب وہ احساس بھی نہیں آ سکتا کہ وہ صحابہ علم اور باریکیاں اور تقوی اور للہیت کے کس اعلیٰ مقام پر فائز تھے. وہ صحابہ تعلیم دینے کے لیے جاتے تھے.
یہ کہاں سے مطلب قیاس ہے؟ قیاس مال فارق بھی کہنا ہلکا ہوگا کہ مطلب یہ جوہلا کی ٹیم نکلتی ہے دعوت کا کام کرنے کے لیے اور استدلال کرتے ہیں صحابہ کرام کے نکلنے سے۔ صحابہ کرام کا نکلنا اور یہ نکلنا، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا انتر، فرق، دونوں میں کوئی تال میل نہیں میرے بھائیوں۔ تو صاف بات یہ ہے اس وقت جسے یہ لوگ نکلنے کا نام دے رہے ہیں وہ بدعت ہے، سلف سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ صالح فوزان حافظ اللہ کا بہت صراحت کے ساتھ، اور ایسا نہیں کہ شیخ صالح فوزان یہ بات کہہ رہے ہیں، ابھی تو وہ باحیات ہے الحمدللہ، اور الحمدللہ اپنی پوری مطلب طاقت اور قوت کے ساتھ، ہمت کے اور حوصلے کے ساتھ الحمدللہ صحیح ایمان و عقیدے اور سلف کے منہج کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں الحمدللہ جانے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کی عمر دراز کرے اور ان سے امت کو خوب فائدہ پہنچائے۔ ان سے پہلے سعودی عرب کے کبار علماء، جیسا کہ بار بار علامہ عبد الرزاق عفیفی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے بہت گہرائی سے اس جماعت، جس کو جماعت تبلیغ کہا جاتا ہے، فرقہ تبلیغ کہا جاتا ہے، اس کو بہت گہرائی سے انہوں نے جائزہ لیا ہے، اور صرف خلیج میں نہیں بلکہ دیگر بہت سارے ممالک میں، افریقہ وغیرہ کے ممالک میں بھی ہے نا، انہوں نے تبلیغی جماعت کا پورا جائزہ لیا ہے کہ ان کی سرگرمیاں کیا ہیں، ان کی نشاطات کیا ہیں، ان کی دعوت کا اصل ہدف کیا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، کیا پھیلاتے ہیں، اور صحیح ایمان و عقیدہ جو کچھ ہے اس سے ان کی دلچسپی کتنی ہے۔ یہ ان کے فتاوے، ان کے حوالے سوال کے جواب میں اور آگے کے سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ بار بار آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جسے یہ لوگ نکلنے کا نام دے رہے ہیں وہ بدعت ہے، سلف سے ثابت نہیں، سلف سے ثابت نہیں۔ اس پر حاشیہ لگا کر کے شیخ جمال نیچے لکھتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ فرقہ تبلیغ بدعتی فرقہ ہے۔ فرقہ تبلیغ کیا ہے؟ بدعتی فرقہ ہے، اور ان کا نکلنا اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ الیاس کی راہ میں ہے، یعنی الیاس کاندلوی، مولانا الیاس کاندلوی جنہوں نے جماعت قائم کی ہے، وہ الیاس صاحب ہیں، مولانا الیاس صاحب ہیں، اور جنہوں نے جماعت تبلیغ کا، فرقہ تبلیغ کا نصاب مرتب کیا ہے فضائل اعمال کے نام سے 2 جلدوں میں، وہ مولانا زکریا کاندلوی صاحب ہیں۔ تو جماعت فرقہ تبلیغ یا جماعت تبلیغ کو بنانے والے جو ہیں وہ مولانا الیاس ہیں، اور جو اس کا نصاب تیار کرنے والے ہیں وہ مولانا زکریا صاحب ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں یہ فتاوی رسائل عبد الرزاق عفیفی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرقہ تبلیغ بدعتی فرقہ ہے، اور ان کا نکلنا اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ الیاس کی راہ۔ کیوں کہا انہوں نے کہ اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ الیاس کی راہ میں ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنی دعوت میں اور اپنے یہ جو قائم کیا تھا اس کے پیچھے جو ان کی سوچ تھی، اسی سوچ کو پھیلانے پر یہ جماعت لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ جماعت یہ چاہتی کہ اللہ کے دین کی دعوت کی اساس کیا ہے، کس بات کی دعوت دینا ہے، بار بار آپ دیکھیں، بار بار یہ بھی حوالہ جماعت تبلیغ کے بھائی دیتے ہیں کہ یہ انبیاء کا کام ہے، رسولوں کا کام ہے، دعوت اور تبلیغ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے۔ اس میں مطلب ظاہر ہے کہ 100% سچائی ہے کہ دعوت و تبلیغ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، لیکن یہ نقطہ سرے سے مفقود ہے کہ اگر انبیائی مشن ہے، رسالت کا مشن ہے، اللہ کے پیغمبروں نے یہ کام کیا ہے، تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسولوں نے، پیغمبروں نے، نبیوں نے اپنا یہ دعوت کا کام کیا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی میں وہ علم سے لیس ہوتے تھے، مسلسل وحی کا سلسلہ جاری ہوتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ تو یہ اصل میں ہے کہ یہ سوچ ہی نہیں ہے سرے سے جماعت تبلیغ کی کہ اسے اس دین کو، اس عقیدے کو، اس منہج کو، اس عمل کو کتاب و سنت اور سلف امت کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھا جائے، سیکھا جائے، اور اس کے بعد لوگوں کو تعلیم دی جائے۔ بس ایک نصاب تیار ہے، بس اسی کو آگے پہنچانا ہے۔ 10 سال 20 سال 30 سال لوگوں کی عمریں لمبی لمبی گزر گئی، لوگ اسی پر چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انبیائی مشن ہے تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو ماحصل ہے، خلاصہ ہے، وہ کیا ہے۔ اب
جماعت تبلیغ کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ اس سے پہلے کچھ آئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے۔ یہ علامہ عفیفی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو یہاں پر نوٹ کیا گیا۔ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کی راہ میں نکلنا یہ بھی ہے کہ ایک عالم اپنے امکانیات، یعنی جتنا اس کے لیے پاسبل ہے اور قدرت کے مطابق، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اللہ کی دین کی دعوت کے لیے نکلے۔ کون نکلے؟ ایک عالم، ایک عالم، علم والا نکلے نا، علم والا نکلے، علم والا جائے جہاں ضرورت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دے، توحید سکھائے، سنت سکھائے، حلال و حرام کی کو بتلائے کہ حلال کیا ہے، حلال کیا ہے، کیوں ہے، حرام کیا ہے، کیوں ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کا کام ہے؟ اگر نکلنا بھی ہے تو عالم کو، یہ اختیار کس کو ہے؟ عالم، کیونکہ دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ اعلی بصیرہ، اعلی بصیرہ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ نہ بشرطے کی، دیکھیے، بشرطے کی نہ جماعت اہل سنت کے سوا کسی جماعت کا پابند ہو، نہ ہی 40 دن یا اس سے کم و بیش کی تحدید کا۔ دو شرطوں کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ، سب 3 شرطیں۔ سب سے پہلے تو صحابہ کرام جو نکلتے تھے وہ جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ دوسری بات آئی کہ وہ مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں اللہ کی صحیح دین کی نشر و اشاعت کے لیے، تعلیم دینے، سکھانے، پڑھانے کے لیے وہ جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی تو یہ نکلنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو نکلنا ہے وہ یہی ہے کہ عالم ہو اللہ کے دین کا، اسے صحیح معنوں میں علم ہو، صحیح معنوں میں علم ہو۔ ایسے نہیں جیسے لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے، لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس بات کی فکر بہت کم کی جاتی ہے کہ اللہ کی دین کی دعوت کا کام کرنے سے پہلے علم سے لیس ہونا ضروری ہے، اور علم کی بنیاد پر ہی دعوت کا کام ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس علم نہیں وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ جو دائی ہے وہ وہی ہو سکتا ہے دائی جو علم والا ہو پہلے، جو عالم ہے وہی دائی ہو سکتا ہے، جو عالم نہیں ہے وہ دائی نہیں ہے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جسے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی فرق کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ عالم ہوگا تو ہی دائی ہوگا، عالم ہی دعوت کا کام کر سکتا ہے، وہی دائی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اگر ایک بات، 2 بات معلوم ہے تو کیا ہم اس کو نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ جس کو جو بات معلوم ہے وہ بات بتا دے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن اتنی کی بنیاد پر وہ اس کا جھنڈا لے کر کے کھڑا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کو میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بات میں کر رہا ہوں کہ آج اس کو 10 20 25 50 دواؤں کے نام نہ معلوم ہو۔ کم سے کم 10-5 دواؤں کے نام تو ہر آدمی کو معلوم ہے۔ کوئی کہے گا کوئی تکلیف، کوئی بتائے کہ مجھے فلاں تکلیف ہو، کہے گا آپ یہ دوا کھا لیجئے، آپ یہ دوا کھا لیجئے، آپ یہ دوا کھا لیجئے، آپ نے یہ کیوں نہیں لے لی، آپ کو یہ ٹیبلٹ لے لینا چاہیے تھا، آپ کو یہ استعمال کر لینا چاہیے تھا۔ تو اب یہی ہے، جتنا معلوم ہے آپ پہنچا رہے کہ نہیں پہنچا رہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں چیز کی دوا فلاں ڈاکٹر نے مجھے دی تھی تو مجھے آرام ہوا تھا، آپ نے کہا کہ آپ بھی استعمال کر لیجئے، آپ کو بھی آرام ہو جائے گا۔ لیکن کیا اس طرح کی 10-20 دواؤں کی معلومات کی بنیاد پر کیا ہم ڈسپینسری کھول کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر کے نام سے اپنے آپ کو پروف کروا سکتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر کے نام سے اپنے آپ کو باور کرا سکتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ جیسے سرٹیفائیڈ اور 10 سال 20 سال پڑھا ہوا ڈاکٹر آدمی، جس کی زندگی میڈیکل سائنس کے پڑھنے میں چلی گئی اور اس نے اچھی خاصی ڈگری لے کر کے، علم حاصل کر کے اس نے کلینک کھولا ہے، دواخانہ ڈالا ہے، ہاسپٹل شروع کیا ہے، اور بحیثیت دائی اور بحیثیت ڈاکٹر وہ مطلب بجا طور پر وہ ڈاکٹر ہے اور وہ کام کر رہا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس کے بعد بھی پریکٹس کرنا اور اس کے پیچھے بڑے لوگوں کے، بڑے ڈاکٹروں کی ماتحتی میں رہ کر کے اس کی مشق کرنا اور بیماریوں کی تشخیص کرنا اور دواؤں کا صحیح مقام کیا ہے، اس کا استعمال ایگزیکٹ کہاں ہوگا، ان تمام چیزوں کے بعد وہ اس کا اہل بنتا ہے۔ تو جیسے 10-20 دواؤں کے نام جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی آدمی اب بحیثیت ڈاکٹر آ جائے میدان کے اندر۔ ہاں، وہ دوائیں جو جانتا ہے بتائے، وہ مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو معلوم ہے، آپ مجھے بتائیں، اس سے کس کو انکار ہے؟ یہی ہے بلغوا انی ولو آیا کا معنی، جتنا معلوم ہے اتنا بتا دو۔ تو اگر آپ کو 10 دوائیں معلوم ہیں، جب ضرورت پڑے بتا دیں آپ، لیکن آپ دواخانہ کھول کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔
डॉक्टर साहब तो नहीं हो सकते आप, सर्जन तो नहीं हो सकते, स्पेशलिस्ट तो नहीं हो सकते आप ना किसी चीज के। तो यही मसला है, बल्लिगु अन्नी वलो आया का महल क्या है और उसे इस्तेमाल कहां किया जा रहा, कोई इसका मुनकिर नहीं है। बल्लिगु अन्नी वलो आया अल्लाह की नबी की हदीस है, और उसका माना क्या है, उसका मफहूम क्या है, ये अहले इल्म जानते हैं। और ये वो सहाबा जो हमेशा से कुस्सास, मुज़क्किरीन और कम इल्म या बे इल्म जो नसीहत करने के लिए खड़े हो जाते, दावत देने के लिए खड़े हो जाते, जो तकरीर करने के लिए खड़े हो जाते, 10-20 लोगों को समझाने के लिए खड़े हो जाते, उनके खिलाफ नकीर करने वाले सहाबा सबसे अच्छी तरह से जानते थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। तो जो आपको पता है वह पहुंचा दें, लेकिन आप इस नाम पर बहैसियत आलिम, बहैसियत दाई, बहैसियत खतीब, बहैसियत है ना मुदर्रिस, मुअल्लिम, बहैसियत मसाइल का जवाब देने वाले, ये तो आप नहीं बन करके खड़े हो सकते ना, कोई नहीं खड़ा हो सकता है किसी भी मैदान का, जब तक वो एक्सपर्ट ना हो वो काम उस नाम से खड़े होकर के नहीं कर सकता। मुझे दीन की 4 बात मालूम है, 4 बता दिया करो, मेरे दोस्त हैं, मिलने जुलने वाले, घर के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, जहां आपके पास इल्म है, मालूमात है आपको, तो आप जहां भी रहें उसकी रहनुमाई करते रहें लोगों को। लेकिन आप बहैसियत दाई खड़े हो जाए, बहैसियत आलिम खड़े हो जाए, बहैसियत खतीब खड़े हो जाए, बहैसियत मुदर्रिस खड़े हो जाए, बहैसियत मुअल्लिम खड़े हो जाए, इसकी गुंजाइश कहां से निकलती मेरे भाइयों। हमने मिसाल आपके सामने पेश की, वो मिसाल यही है, वो मिसाल यही है कि जैसे आदमी को 10-20 दवाओं के नाम मालूम है तो वो बताए, लोगों को रहनुमाई करे, और हर आदमी बताता भी है मैंने फलानी दवा इस्तेमाल की, आप मुझे फायदा हुआ, आप भी इस्तेमाल करें, लेकिन उसे लाजिम नहीं आता है कि अब वो आदमी उतनी मालूमात की बुनियाद पर अपने आप को डॉक्टर बावर कराए। तो जब डॉक्टर नहीं बावर करा, और ये मिसाल सिर्फ समझने के लिए है, मिसाल सिर्फ समझने के लिए है, कहां मेडिकल साइंस और दुनियावी उलूम और कहां अल्लाह तबारक व तआला की दीन का इल्म और उसकी दावत का मसला, सिर्फ समझाने के लिए। यहां जान जा सकती है, यहां आदमी का मरज पड़ सकता है, यहां आदमी जिस्मानी खतरात में मुब्तला हो सकता है, ये ईमान और अकीदे का मसला है। ईमान खतरे में पड़ सकता है, अमल खतरे में पड़ सकता है, एक आदमी हलाल को हराम, हराम को हलाल समझ सकता है, उसके अकीदे और उसके अमल का फसाद, ये बहुत बड़ा खतरा है। तो ये समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बात है, और इस बात इस तनाजुर में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बात बयान फरमाई थी, मन ततब्बबा वलम युअलम मिन्हु तिब्बुन फहुवा ताबिन, जो आदमी डॉक्टरी करना शुरू कर दे जबकि वो डॉक्टरी का इल्म ना रखता हो और ऐसा कर रहा हो, तो उसके इस अमल के नतीजे में अगर कुछ नुकसान होता है, मरीज का, बीमार का नुकसान होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जामिन है। क्या मतलब? उसको तावान देना होगा, उसकी आंख चली गई तावान, उसकी समाज चली गई तावान, उसका हाथ शल हो गया तावान, उसकी नस ब्लॉक हो गई तावान, उसकी मौत हो गई तावान। हुदूद, दियात और किसास में इस हदीस को उलमा ने नोट किया है। तो अगर मेडिकल साइंस के इतना खतरनाक है, जिससे दीन और ईमान के खतरे नहीं आते, जिससे जिस्म और जान के खतरे आते हैं, तो ईमान का खतरा, अकीदे का खतरा, अमल का खतरा, कि इससे बड़ा खतरा कुछ भी नहीं। तो इसलिए यह भी बहुत ज्यादा खल्त मल्त चलता है और लोग हमेशा ये बात करना शुरू कर देते हैं, बशर्ते कि न जमाते अहले सुन्नत वल जमात के सिवा किसी जमात का पाबंद हो, ना ही 40 दिन या उससे कमोबेश की तहदीद का, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जहां है बताए, जहां है बताता रहे। ये तायीन तहदीद करना, इसमें तो और ज्यादा खतरा है। ये जो 3 दिन 10 दिन 40 दिन वगैरह की जो तायीन है, इसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ऐसी कोई तायीन, ऐसा कोई तरीका तो मतलब है नहीं कि ऐसी कोई तहदीद होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये तहदीद हो कि 40 दिन के लिए निकलना है, तो इसमें खतरात कितने ज्यादा हैं। 40 दिन के लिए निकलना है, शरीयत से उसकी कोई दलील है नहीं। अब उस आदमी की जिम्मेदारियां हैं, उसके बाल बच्चे हैं, उसके घर के लोग हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ हैं, मसाइल हैं, आजकल के हालात के फितने हैं, बदअमनी है, बहुत सारे खतरनाकियां हैं। उसे क्यों पाबंद किया जा रहा है 40 दिन का? उसे क्यों पाबंद किया जा रहा है? फिर उतने दिनों में वो दावत के लिए निकला है। सवाल ये पैदा होता है कि जब वो 1 दिन नहीं बल्कि 1 घंटा नहीं 10-20 मिनट भी लोगों को सही ईमान और अकीदा और अमल बताने का इल्म नहीं रखता है, तो 40 दिनों तक इस इम्तिहान में कैसे गुजारेगा?
یہ خطرناک مسائل ہے کہ نہیں مسائل ہے؟ ایسے بہت سارے پہلو ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل اور سلف امت کی سیرت کے علاوہ جہاں بھی انسان جائے گا اسے بہت ساری خطرناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے وہی ہمارے لیے اصل ہے، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے اسی طرح سے دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم والا ہو۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگر وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو مسئلہ یہی ہے نا، بلغو، پہنچاؤ۔ یہ تو دیکھ رہے ہیں لوگ، بلغو، پہنچاؤ، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انی، میری طرف سے پہنچاؤ۔ اس کے لیے علم چاہیے کہ وہ ہے بھی نبی کی بات کی نہیں ہے، وہ ہے بھی نبی کا فرمان کی نہیں، وہ بھی نبی کی تعلیم ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے آپ کو حوالے چاہیے، دلائل چاہیے، آپ قرآن جانے، سنت جانے، صحت جانے، ضعف جانے، سب جانے، تب پتہ چلے گا۔ اور پھر اس کا مدلول کیا ہے، اس کا استدلال کیا ہے، وہ کہاں تک درست ہے، نہیں درست ہے، یہ ساری چیزیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونے کا پورا یقین نہ ہو جائے تب تک آپ نہیں پہنچا سکتے، تب تک آپ نہیں پہنچا سکتے۔ بلغوا انی، میری طرف سے پہنچاؤ، اللہ کی نبی علیہ السلام کی طرف۔ ظاہر ہے کہ اب آپ کی سنت کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، جس سے آپ کو پتہ چلے کہ واقعی یہ بات، یہ فرمان جو میں پہنچانے جا رہا ہوں واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور میں اس ادائے امانت کے طور پر اس کو پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی چیز پہنچانے والا نہ بن جاؤں، بے سر پر کی پیر کی کوئی چیز پہنچانے والا نہ بن جاؤں، یہ ہماری ذمہ داری۔ تو اسی طرح دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم والا ہو۔ جاہل ہوتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی دعوت دینا کسی انسان کے لیے جائز نہیں۔ ضروری ہے دعوت کے لیے کہ کیا کریں، علم حاصل کریں، علم والا ہونا ضروری ہے۔ جاہل ہوتے بھی اللہ کے دین کی دعوت دینا جائز ہی نہیں ہے۔ آیت کریمہ معروف سورہ یوسف کی آیت نمبر 108، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بتا دیجئے یہ میرا راستہ ہے توحید کا، سنت کا، میں اور میرے صحابہ، میرے متبعین اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں علم کے ساتھ۔ اگر یہ علم کی شرط ہٹا دی جائے تو دعوت کا کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ علم کی شرط، اس لیے سوال میں کیا کہا، یہی کہا نا کہ دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے جو بھائی ہیں جو سعودیہ سے نکلتے ہیں باہر تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ علم کوئی بنیادی شرط نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، علم کی شرط نہیں ہے یا بنیادی شرط نہیں ہے تو بغیر علم کے آپ پہنچانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا پہنچانا چاہتے ہیں؟ بغیر علم کے آدمی کیا پہنچائے گا؟ علم تو ایک دم بنیادی شرط ہے، جس سبجیکٹ کو بھی پہنچانا ہو اس کا علم ہونا چاہیے۔ دین کی دعوت کو ابھی سمجھنے کے لیے دین کی دعوت کو ابھی چھوڑ دو، رک جاؤ۔ ایک آدمی سائنس پہنچانا چاہتا ہے، سائنس کی معلومات دینا چاہتا ہے، اب بتائیے سائنس کا علم اگر نہیں ہوگا تو سائنس کی دعوت کیسے دے گا وہ؟ جغرافی پہنچانا چاہتا ہے، بتائیے کہ جغرافیہ کا علم کیسے پہنچائے گا اگر جغرافیہ کا علم خود نہ ہو؟ حساب ہے اور دنیا کے علوم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم تو لازماً چاہیے، ابلاغ اور تبلیغ سے پہلے تو معلومات ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی علم دنیا کا بغیر علم کے نہیں پہنچایا جا سکتا، دعوت نہیں دی جا سکتی، تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت بغیر علم کی کیسے دی جا سکتی ہے؟ آدمی دے گا کیا، پہنچائے گا کیا، جب اسے اصل نصاب کا، اصل مادے کا ہی پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے جس طرح سے اسے علم ہونا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ بصیرت کے معنی کیا ہے؟ علم ہے، یقین ہے، اور ایسے ہی بصیرت اصل میں علم پلس کا نام ہے، یعنی علم سے زیادہ اور زیادہ گہرائی ہے نا، اور زیادہ گہرائی، حالات، ظروف، مخاطب کون ہے، مخاطب کون ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے تو کس عقیدے کا ہے، دنیا کے اسلام سے نسبت رکھنے والے فرقوں سے تعلق رکھتا ہے تو کس فرقے کا، اس کی شبہات کیا ہیں، اس کے باتیں عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو پورے طور پر جان کر کے دعوت کا کام کرنے والا ہوگا تو اعلیٰ بصیرہ مانا جائے گا۔ تو اپنا مادہ جو پہنچانا ہے اس کا گہرا علم،
اور پہنچایا جس کو پہنچانا ہے اس کی پوری معلومات، پوری فقہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی دعوت کارگر ہو، مؤثر ہو اور جگہ پر ہو، اصل جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ یعنی علم کے ساتھ، کیونکہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اسے اس کا علم ہو، اسے اس کا علم ہو، یعنی وہ جانے کی واجب، مستحب، حرام اور مکروہ کیا ہے، نیز یہ بھی جانے کہ شرک، گناہ، کفر، فسق، نافرمانی وغیرہ کیا ہے۔ پوری شریعت کو شیخ نے چند الفاظ میں اکٹھا کر دیا، عقائد سے لے کر کے مسائل تک ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ دیکھا آپ نے، اسے علم ہو یعنی وہ جانے کہ مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ بھی جانے کہ شرک کیا ہے، گناہ کیا ہے، کفر کیا ہے، فسق کیا ہے، نافرمانی کیا ہے۔ یہ منفیات بیان کر رہے ہیں، اس کا اصل جو مثبتات ہیں، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، ایمان کیا ہے، اخلاص کیا ہے نا، یہ ساری چیزیں معلوم ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو۔ اسی طرح اسے انکار منکر کے درجات اور اس کی کیفیت کا بھی علم ہو۔ ہم نے آپ سے کہا نا کہ بصیرت علم و زیادہ کا نام ہے۔ بصیرت کس کا نام ہے؟ علم اور مزید کا نام ہے۔ یعنی معلومات ہے، قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، سنت جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے انکار کرنا ہے تو انکار منکر کے درجات کیا ہیں، انکار کرنا تو اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے کریں، کب کریں، کس سے مخاطب کس طرح سے ہونا چاہیے، ساری چیزوں کو جاننے کا نام بصیرت ہے۔ ان تمام چیزوں کا نام بصیرت ہے۔ جو نکلنا، جو خروج، نکلنا حصول علم سے غافل کرے وہ باطل ہے۔ حصول علم سے غافل کرے وہ باطل ہے۔ ایسے نکلنے کو نکلنا کہا ہی نہیں جائے، بیکاری ہے، وہ کیا ہے؟ باطل ہے، رائے گاں ہے، ضائع ہے۔ ایسا نکلنا کوئی حاصل نہیں ہے ایسے نکلنے کا جو علم سے غافل کرے، کیونکہ طلب علم فرض ہے اور علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ انما العلم بالتعلم، علم کو سیکھنا پڑے گا تو ملے گا۔ اب لوگ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم عمر بھر میں کبھی حاصل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم اللہ کے بارے میں، اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی خطرناک بات ہے۔ توحید کا علم اسے بھی سیکھنا پڑے گا، قرآن کی آیتوں میں ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہے، صحابہ کرام کی فقہ اور فہم میں ہے، اسے پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، تب توحید کا علم حاصل ہوگا۔ اگر آدمی نہیں سیکھے گا تو علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو نکلنا حصول علم سے غافل کرے وہ باطل ہے، کیونکہ طلب علم فرض ہے اور علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، الہام سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ الہام یعنی کوئی کہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے، تو آپ کے دل میں تو بہت کچھ آ سکتا ہے، وہ جو بات آئی ہے آپ کے دل میں وہ بات مستند ہے، معتبر ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور جو سورس ہے آپ کے دل میں آنے کا وہ کون ہے؟ ایسے تو پورا دین لوگوں کی اپنی خواہشات اور جذبات کا کھلواڑ بن جائے گا۔ جیسے صوفیوں نے یہی حرکت کی، صوفیہ نے، ان کے بزرگوں کو الہام ہو رہا ہے، ان کے بزرگوں کے سامنے کشف ہو رہا ہے، یعنی سارے پردے بندے اور اللہ کے بیچ میں کھل جا رہے ہیں، منامات، خواب آ رہے ہیں، کرامات ہو رہے، انہی کو پورے طور پر کیا بنا دیا انہوں نے؟ دین بنا دیا ہے۔ یہ دین ہے، جبکہ دین کا کوئی سورس نہیں ہے، دین کا کوئی مرجع نہیں سوائے اللہ کی کتاب کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا مرجع ہے ہی نہیں۔ اصل مرجع یہی ہے، یہی سے دین آیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ جب دین آیا ہے تو اب اس کو عملی طور پر برتنے اور سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کا عملی نمونہ چاہیے تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بتایا۔ تو جن لوگوں نے سب سے پہلے دیکھا سمجھا وہ صحابہ کرام تھے، اس لیے صحابہ کرام کی فقہ اور فہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی نے اپنی سنت میں ان کو مرجع قرار دیا، آئیڈیل قرار دیا، انہیں اسوہ قرار دیا، ان کو مثال بنایا، ان کو سمپل بنا دیا، ان کو نمونہ بنا دیا۔ تو اصل سورس کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت میں صحابہ کا مقام، ان کا درجہ اور ان کے راستے پر چلنا، جیسے انہوں نے سمجھا ہے ویسے سمجھنا،
یہ واجب قرار دیا گیا. تو اصل سورس کیا بنے؟ اصل سورس قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. صاف کہتے ہیں کہ علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے، علم الہام سے حاصل نہیں ہوتا ہے. میرے دل میں آیا، میری طبیعت میں آئی، میرے ذہن میں آیا، یہ تو آپ کے ذہن ہے نا، آپ کی دل کی چیز ہے، آپ کی سوچ کی چیز ہے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے کیا تعلق ہے؟ ہر آدمی کے دل میں بہت کچھ آتا ہے، تو الہام سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ گمراہ صوفیوں کی خرافات ہے. الہام کیا ہے؟ گمراہ صوفیوں کی خرافات ہے. صوفیہ ہیں، گمراہ ہیں، اور ان کی خرافات میں سے خرافات یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے الہام کا حوالہ دیتے ہیں، الہام کا حوالہ دیتے ہیں. تو یہ الہام جو ہوتا ہے، یہ الہام دین کا سورس نہیں ہے. الہام دین کا سورس نہیں. خواب، منامات، یہ سب دین کے سورسز نہیں ہے. چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی بیان کرنے والا ہو، کتنا بھی نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ کسی بھی صورت میں اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں. صرف اور صرف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ ان روح القدس نفث فی روحی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها وتستقبل اجلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. یہ بات نبی کی ہے نا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ معتبر ہے. بس اللہ کے نبی کے سوا ابو بکر کہیں مانا جائے گا؟ میرے دل میں آیا، نہیں مانا جائے. اس لیے کسی کا اعتبار نہیں، صرف اعتبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کی طرف آنے والی وحی کی جتنی شکلیں ہیں وہ شکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، اسی کا اعتبار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے بارے میں یہ بات کہنا کہ دل میں آیا، الہام ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو ایسے نہیں ہوگا کہ راستے پر نکل جائیں دعوت دینے کے لیے اور اس کے بعد کہیں راستے میں نکلیں گے، پہلے نکلو تو صحیح، تب تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ڈالے گا. ایسے نہیں ہوتا. اور لوگ بہت اصرار کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا اتفاق کبھی کبھی ہوتا ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کا، تو اس طرح کی چیزیں سننے دیکھنے کو ملتی ہیں. اس قدر اصرار کیا جاتا ہے نکلنے کے لیے کہ بھائی نکلو، اور باقاعدہ ان سے حامی بھروائی جاتی ہے، اور ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں نکلنے کے لیے، حامی بھرو. کون کون نکلے گا؟ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں جگہ نکلنا ہے. میرے بھائیو، کاش نکلنے کے بجائے وہی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کا علم حاصل کرتے. نکلنے کا کام کہاں ہے؟ ابھی نکلنے کا وقت نہیں آیا، بلکہ آپ کا کام ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور نکلنا بھی ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں. جائیں علماء کی مجلس میں، جائیں مدارس کے اندر، جائیں جامعات کے اندر، جائیں علمی حلقات کے اندر، جائیں علماء کے محاضرات میں بیٹھیں، ان کے دروس میں بیٹھیں، سیکھیں، علم حاصل کریں. جو سچ مچ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت اور سلف امت کے منہج کی تعلیم دینے والے علماء ہیں، یقیناً آپ اس کے لیے نکلیں. لیکن اس طرح سے علل جہل، جہالت پر باہر نکلنا اور دعوت کے کام کرنے کے لیے نکلنا، اس کی کوئی اساس، اس کی کوئی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں. یہاں تک اصرار کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نکلتے ہیں، اگر آپ نکلیں، آپ کو جتنی فرصت ہو، آپ 10 دن کے لیے نکلیں، 3 دن کے لیے نکلیں، 1 دن کے نکلیں، لیکن ضرور نکلیے. اگر نہیں کوئی تیار ہوتا ہے تو اسے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کم سے کم نیت تو کیجئے کہ نکلیں گے. آج نیت کریں گے تو کل نکلیں گے بھی. اور ایک جگہ تو ہم نے سنا کسی شخص نے یہی بات تاکید کرتے، نکلنے کی تاکید کرتے کرتے کسی تبلیغی جماعت کے بھائی نے کیا کہا کہ نیت کرو کم سے کم، کیونکہ نیت کا مقام عمل سے زیادہ ہے. اور اس حوالے سے ایک روایت بھی اس نے پڑھ دی، نیت المؤمن خیر من عملی، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور آپ جا کے تلاش کریں گے تو آپ کو ضعیف اور موضوعات ہی میں یہ روایت ملے گی، بے سند، بے اصل روایت، غیر مستند روایت. اس طرح سے اپنی باتوں کو تائید کرنے کے لیے بھئی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی کیا مطلب؟ اس روایت کو اگر صحیح معنی میں اگر لیا جائے تو اس کا معنی دوسری روایت کی روشنی میں یہ بنے گا
کہ مومن کی نیت اگر ہوتی ہے، صحیح نیت ہوتی ہے، وہ عمل کرنے کی نیت کرتا ہے کہ فلاں نیکی کا کام کروں گا میں، لیکن اگر وہ عمل نہیں کر پاتا ہے تو اس نیت پر ہی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو عمل سے بہتر ہوا کہ نہیں نیت کرنا؟ عمل سے بہتر ہوا کہ عمل نہیں بھی کر سکا لیکن اس کی نیک نیتی پر، اس کے سچے ارادے پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دیتا ہے۔ تو اس طرح سے، لیکن یہ روایت بہرحال ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، اسے بھی پیش کر کے لوگوں کو اس طرح سے ورگلایا جاتا ہے۔ آخری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں الہام سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ گمراہ صوفیوں کی خرافات ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل کرنا گمراہی ہے، اور سیکھے بغیر حصول علم کی لالچ کرنا محض جھوٹا وہم ہے۔ ایک آدمی علم کو حاصل کرنے کے لیے سیکھنے کا راستہ نہ پکڑے اور دوسری امیدیں لگا کر کے بیٹھے کہ مجھے ایسے حاصل ہو جائے گا، مجھے ایسے حاصل ہو جائے گا، میرے دل میں آ جائے گا، ایسا باہر نکلوں گا تو فضیلت اتنی ہے نکلنے کی کہ میرے دل کے اندر علم ڈال دیا جائے گا۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ جھوٹا وہم ہے، یہ جھوٹا وہم ہے، کیوں بلا وجہ اس پر تکیہ کر کے بیٹھے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ باہر نکلیں اور بہت آج کی آپ کی نیت ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دوں گا تو راستے میں ہی آپ کے سینے کو علم کے خزانے سے بھر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ جھوٹا وہم ہے۔ آدمی کوئی سوچ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ نادانی کا کام کر رہا ہے۔ علم ایسے نہیں ہوگا، علم کو سیکھنا ہی پڑے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں، سنت میں جا بجا بار بار علم کی تعلیم کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بات تو ہم لوگ کر رہے ہیں جماعت تبلیغ کی کہ بغیر علم کی دعوت کا کام نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی جماعت سے کسی کو کوئی دشمنی ہے۔ ایک عام اصول ہے یہ شریعت کا کہ علم سب سے پہلے ہے، العلم قبل القول والعمل۔ اس بات کا بیان امام بخاری نے باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے قول اور عمل سے پہلے، بولنے اور عمل کرنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور بہت ساری آیتیں جو انہوں نے قرآن کریم کی ہیں وہاں شروع میں ہی ذکر کیا ہے۔ تو علم پہلے ہے، بعد میں آپ کو عمل اور قول اور دعوت کی آپ کا کام شروع ہوگا۔ تو یہ مسئلہ صرف اور صرف جماعت تبلیغ کا نہیں ہے۔ آج حالات ایسے بن گئے ہیں کہ بہت سارے لوگ بس اسی جذبہ دعوت کے نام پر دعوت کا کام کرنا چاہیے، تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، امت گمراہ ہو رہی ہے اس لیے ہم کو باہر نکلنا چاہیے، ہے نا۔ اب آدمی جیسے تیسے جذبے، حوصلے، نیت، اخلاص کے ساتھ نکل پڑتا ہے، لیکن علم کی جو اصل دولت ہے، علم جو سب سے بنیادی شرط ہے، اس سے وہ کوڑا ہوتا ہے، اور اس کو جذبہ ہے علم حاصل کرنے کا نہیں بلکہ دعوت دینے کا۔ یہ وقت سے پہلے ہے، یہ علم حاصل کرنے کا کام پہلے ہے، اور علم حاصل کرتے رہیں، جو معلومات ہوتی رہے وہ اپنے ماتحتوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے سرکل میں، اپنے کلاس میں، اپنے جاب میں، اپنے پڑوس میں، جہاں جہاں آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ کو جو معلومات ہے اس علم کی روشنی میں لوگوں کو آپ بتاتے رہیے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے وہ باقاعدہ وہی مقام جو مقام اہل علم کا ہے، اسی مقام پر اب ہم کو بھی فائز ہو جانا چاہیے۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ تو بغیر علم کی دعوت کا کام کرنے والے اگر جماعت تبلیغ کے لوگ غلط کرتے ہیں تو کوئی بھی غلط کرتا ہے میرے بھائی، کوئی بھی غلط کرتا ہے، کیونکہ اصول سب کے لیے ہے۔ کسی کے لیے حق نہیں پہنچتا کہ بلا علم وہ میدان دعوت پر آ جائے، بلا علم یا بلا بصیرت وہ داعش کا خطیب بن جائے، ممبر پر آ جائے، مسئلہ بتانا شروع کر دے، ہے نا، اور چینل بنا کر کے ساری دنیا کے سامنے اپنی دعوت کا کام لوگوں کے سامنے پھیلانا، پیش کرنا شروع کر دے۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں خلط ملط ہے، اور ہمارے ماضی کے ادوار گزرے ہیں، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ کے دور میں باقاعدہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں کو پکڑ کر کے ولی امر سزا دیا کرتا تھا، ولی امر سزا دیا کرتا تھا۔ تم نے یہ کیسے حرکت کی؟ کس نے تو اختیار دیا کہ تم دعوت کا کام کیوں کھڑے ہو کے لوگوں کو تقریر کرنے لگے، کیوں کھڑے ہو کے لوگوں کو سمجھانے لگے؟ اور بعض صحابہ کرام نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، صحابہ کرام نے
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں باقاعدہ اجازت مانگی کہ میں لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تقریر کرنا چاہتا ہوں، درس دینا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے ان کو منع کیا کہ نہیں جا سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ کہیں گے کیوں منع کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کار خیر سے منع کیا؟ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار خیر سے منع کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے منع کیا انہوں نے، کار خیر سے منع نہیں کیا، اس کار میں خیر نہیں تھا اس لیے منع کیا۔ اور ولی امر تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں جانتے۔ امت کی خیر خواہی، امت کے ساتھ نصح اور ان کے ساتھ ہمدردی سب سے بڑی یہ ہے کہ امت کو گمراہی سے بچایا جائے، جہالت سے بچایا جائے، اور مختلف انداز کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ علم کو اس کے اصل سورس سے جن لوگوں نے پورے طور پر حاصل کیا ہے، جیسے اس کو حاصل کرنے کا حق ہے، وہ پورے طور پر اس مشن پر آ جائیں۔ ورنہ جو پورے طور پر حاصل کرنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے علم کے مطابق جہاں بیٹھیں، جہاں رہیں، وہاں لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ آیت ملی پہنچا دو، حدیث ملی پہنچا دو، صحابہ کرام کا اثر ملا پہنچا دو، آپ کو جو بھی حلال حرام معلوم ہے آپ پہنچا دو، بالکل اس سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ تو ہر اسی اعتبار سے بلغوا انی ولو آیہ کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایسے ہو جائے گا کہ کسی کو تھوڑی بھی شدھ بدھ ہے تو ممبر پر ہے، تھوڑی بھی معلومات ہے تو وہ ڈائس کا مقرر ہے، تھوڑی بھی معلومات ہے تو حلقے درس بنا رکھا ہے، تھوڑی بھی معلومات ہے تو سوال و جواب کی مجلس سجا رکھی، تو ایسا ہو جائے گا، کھلواڑ ہو جائے گا میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا۔ اس لیے اللہ کے دین کو اسی طرح سیکھو، اسی طرح سمجھو، اسی طرح پھیلاؤ جیسے اللہ کے دین کا مزاج ہے۔ قرآن و سنت کے اندر اور سلف امت کی سیرت کے اندر اس کی ساری تعلیمات اور ہدایات موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔